یہ بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اور غلبہ رہا محبت کا، جذب کا غلبہ رہا، استغراق شکر غلبہ رہا، تو اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا، اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس سنت کی ادائیگی سے محروم رہا۔ تو وہ لکھا ہے کہ بڑھاپا آیا تو ایک دن بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تو کتاب میں کیا پڑھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا اور وہ مسلمان مرا، ہاں وہ مرد تھا، ہاں وہ عورت تھی، ہاں وہ بچہ تھا، ہاں وہ بچی تھی، تو کیا ہوگا، اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی نا تو دل میں خیال آیا بھائی یہاں تو چلو نہیں کیا، لیکن جنت میں تو ہونا ہی ہے نا، تو اب پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں حضرت جی۔ تو لکھا ہے کہ پہلی رات انہوں نے دعا کی اللہ کے حضور، یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا، تو جنت میں لازم ہے، تو یا اللہ دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں مقبول ہوئی، جب تیسری رات کی نا تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر بعد جماعت پڑھی، سواری لی اور بصرہ گئے۔ اب بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، تو بٹھا کے عرض کی حضور آج کیویں آن ہویا وہ بھی بغیر دسیں؟ تو آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس کو کیا ہوا، اس کو نہیں کو مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، پاگل ہے وہ، تو لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور کیونکہ یہ تو رنگ ہے نا حضرت جی، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، ہائے ہائے۔ حضرت اسے پتھر مارتے ہیں لوگ، کیوں مارتے ہیں؟ وہ حضرت وہ اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ وہ اجرت پر نا پیسے لے کے ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں دے کے جنگل گئی ہے، عصر کے بعد لوٹے گی، آئے گی تو مل لیجئے گا، اور ایسی دیوانی ہے کہ جو ہم اسے بکریاں چرانے کی مزدوری دیتے ہیں نا، جتنے ضرورت ہو اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے، آپ عصر کے بعد آئے گی تو مل لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ جنگل میں کس سائڈ پہ گئی ہے؟ وہ حضرت بڑا خوفناک جنگل ہے، نہیں بتاؤ کس سائڈ پہ گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، سمت بتائی، آپ فرماتے میں چل نکلا، آپ فرماتے بڑا ہی خوفناک جنگل، شیر، بھیڑیے، چیتے بھرمار ہیں ان کی، حشرات الارض ڈھیر لگا ہے، سانپ، بچھو۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بھائی بڑی دلیر بھی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے آ کے۔ تو آپ فرماتے جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں تلاش کرتا کرتا وہاں پہنچ گیا، اور آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا کیا کہ آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے تھی، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی، اس جنگل میں مصلی بچھا کے نا نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو بہانہ تھا نا لوگوں سے چھپنے کا۔ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اظہار کیا نا اپنے درد کا، آپ فرماتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ لیکن نہیں ہوا بابا جی بلے شاہ سے نے، نہیں ہوا، لیکن میمونہ نے کر دیا۔ بصرہ والوں کو یہی پتا تھا کہ میمونہ بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ کیا کرتی تھی؟ میمونہ تو وہاں یاد الہی کرتی تھی۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا۔ دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کیونکہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی، تو بکریاں کون چرا رہا تھا؟ آپ فرماتے دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد نا پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ اسے واپس لے جاتا ہے، کھاتا نہیں اسے کوئی بھی۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، یہ کب سے آپس میں یاری لگ گئی، یہ کب سے صلح ہو گئی، یہ کب سے دوستی ہوئی، یہ فطرت کس طرح بدل گئی۔
آپ فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے پکار کر کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت چ سی، تو ایتھے ہی آ گیا ہیں، ملنے کا وعدہ تو وہ جنت میں تھا، تو یہیں آ گیا ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی تو کوئی ملاقات نہیں، اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ وہ اس سے پہلے تیری میری تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، تو تجھے میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ ہائے ہائے، یہ اسپیشل حضرت جی نوجوانوں کے لیے، کرو ہم محنت یار کوئی ہے۔ جواب کیا دیا آپ نے؟ فرمایا اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اسی لیے تو حضرت پھر جب اقبال نے تاریخ پڑھی نا تو پھر اقبال نے بڑے درد سے لکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ آج ہماری کمائی پتہ کیا ہے؟ ہم تو حضرت بیٹھک بیٹھک گھومنے والے لوگ ہیں، آج ادھر ہوں، کل میں فیصل آباد ہوں، پرسوں میں لاہور ہوں، 24 کو میں گجرات ہوں، ہیں ٹھیک ہے جی، 25 کو میں پھر راول پنڈی، ہم تو بیٹھک بیٹھک گھومنے والے لوگ ہیں۔ اب ہماری کمائی یہی ہے، جو لوگ ہمیں داستانیں سناتے ہیں، جناب او فلانا افسر ڈائریکٹ، جناب ڈائریکٹ ہیں، وہ جناب فلانے ایم این ڈائریکٹ، جناب ڈائریکٹ، اب یہی ہے۔ تو میں کہنا یار کوئی بھی ہے جڑا اتنے ڈائریکٹ ہوئے ہیں، ہے کوئی؟ یہ نہیں میں کہتا کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی، لیکن حضرت ہمارا حال کیا ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اچھا فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا میمونہ وہ یہ تو بتا، وہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں بکریوں میں صلح کیسے ہوئی، یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ آگے سے کہتی ہیں اے عبداللہ، جس زندی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لئی ہے نا، اس زندی پھر اینا شیراں نے میریاں بکریاں نے بھی صلح کر لئی ہے۔ صلح کر لو حضرت، صلح کر لو۔ ہاں جو نا وارث شاہ صاحب کی کہتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چھٹ لف کے ٹائم لنگا لئیے، صلح کر لو گے تو خیر جی حضرت جی، نہیں تو کی ہونا حضرت جی، کی ہویا جڑا اسی کر لیں گے حضرت جی، ککھ بھی نہیں ہونا ہے حضرت، ایک لان جنازے دا ہونا ہے تے کل 10واں میں انجی نے کٹھا کر چھڑنا ہے تے 40 نے بھی 2-4 بندے بلا کے کرنا ہے، اور کی ہونا ہے حضرت جی، ککھ بھی نہیں ہونا ہے۔ پیسے بینک چی رہ جانے نے، موبائل فون گڈی شڈی ککھ بھی نہیں ہے حضرت۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا